وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. جیسے کہ جماعت کے بعد اعلان کیا گیا اور ہمارے اعلامیہ نمبر 730 کے مطابق آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے اسپیکر مقرر جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب تشریف فرما ہے. انہوں نے جو عنوان منتخب کیا ہے تاریخ شریعت انفارمیشن سروس کی 734ویں نشست کے لیے، وہ ہے ایمان بالغیب. حضرات، یہ نشست آج 27 محرم 1440 ہجری مطابق 7 اکتوبر 2018 عیسوی کو بمقام کانفرنس ہال جامع مسجد گن فاؤنڈری، جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں منعقد ہو رہی ہے. حضرات، یہ بات کو تو چندہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ہم ہمیشہ عنوان مقرر پر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ مقرر صاحب حالات حاضرہ کے پس پردہ جو عنوان موضوع ہو سکتا ہے وہ تجویز کرتے ہیں. تو اب آپ ہی اندازہ لگائیے، نہ تو میں اس کے معنی سمجھاؤں گا، نہ اس کی تفسیر نہ تفسیر، کہ ایمان بالغیب کتنا اہم عنوان ہے. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے آج کے جو مقرر ہیں وہ ہمارے تینوں محافل میں تعاون کرتے ہیں: تاریخ اسلام، شریعت انفارمیشن سروس اور اقبال شناسی. اقبال شناسی میں تو ان کا بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ وہ بہت ہی اس کے اقبالیات کے اسکالر ہیں، اور ہمیں بہت سے اقبال کے کلام کی خوبیاں سمجھاتے رہتے ہیں. ہر جب کبھی ان کا خطاب ہوتا ہے، مہینے میں ایک خطاب تو یقینی ہوتا ہے ان کا اقبال شناسی. تو میں آج کے اس عنوان پر ہمارے مقرر صاحب کو ہمیں مخاطب کرنے کے لیے شہن نشین پر مدعو کرتا ہوں. آج کی اس نشست کا آغاز مسجد اعظہ کے پیشنام حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی خوش الہام خراج سے ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم عالی جناب غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ، کنوینر محافل، محترم رانا سنگھ نشتر صاحب، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے عنوان پہ بہت لٹریچر بھی ملتا ہے، پڑھنے کا بھی موقع ہوتا ہے، اور بعض جگہ یہ بھی مشکل ہوتی ہے کہ اس کو
بہت گہرائی سے فلسفہ اور روحانیت، اس کو عام زبان میں اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ بات سادہ طریقے سے آئے، اور اس عنوان پہ جو ہے کم سے کم 1 ہفتہ سلسلہ چلنا چاہیے، تو شاید ہم کسی حد تک پہنچ سکیں۔ ایک مرتبہ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، ایک مرتبہ نماز پڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بہت ہی سفید ڈریس، سفید ملبوس اور سیاہ بال کا ایک شخص آیا، آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا زانو ادب تشریف فرما ہے، تو وہ آ کر مہمان جو ہے حضور کے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا اور اپنی مانڈی پر دونوں ہاتھ جمے ہوئے رہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور صحابہ یہ منظر ذرا دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ تو سائل نے، مسافر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھنے کا نام ہے۔ اس کے بعد یہ دین کیا ہے؟ ما دینک، تمہارا دین یہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سائل بن کر سوال کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ جواب دینے کے بعد وہ سائل، خود سائل جو سوال کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے سچ کہا، صدقت، آپ نے سچ کہا۔ پھر دوسرا سوال، جی اسلام ہو گیا، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ پر یقین کرنا، کلمہ شہادت پڑھنا، نماز کا قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور استطاعت ہو تو حج کے لیے جانا۔ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے سائل نے کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا احسان یہ ہے کہ نماز ایسی پڑھی جائے کہ خدا کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ممکن نہ ہو سکے تو یہ سمجھیں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ پھر چوتھا سوال انہوں نے کیا کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سائل جتنا جانتا ہے اس سے زیادہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آنے والی ہے، مجھے بھی علم نہیں ہے، آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ پھر سوال کیا اس شخص نے کہ قیامت کے آثار کیا ہیں، کم سے کم آپ آثار بتا دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مالکن اپنے ملازم کے بچوں کو جنے گی، اور یہ جو چرواہے ہیں جو چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں، یہ بڑی بڑی پختہ عمارتیں بنائیں گے اور اس میں رہیں گے، یہ اس کی نشانیاں۔ تو پھر انہوں نے جواب دیا آپ نے سچ کہا ہے اے اللہ کے رسول، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش
ہو گئے کچھ دیر کے لیے، اور انتہائی ایسی معلوم ہوتا کہ آپ گہری سوچ میں ہیں، بہت ڈوب کر سوچ رہے ہیں۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے خود فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عمر تم جانتے ہو یہ سائل کون آیا تھا؟ نہیں اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے، وہ سوال بھی کرتا ہے اور آپ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، اور وہ ہم کو اسلام، ایمان، آخرت، تقدیر کے بارے میں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو برادران عزیز، یہ مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، حدیث نمبر 10۔ تو یہ بات ایک واقعے کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر اس پہ غور کریں، بڑی گہرائی سے ہم بھی غور کریں کہ بخاری اور مسلم دونوں صحیح حدیث میں یہ مقام اس مکالمے کو ملا ہے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے، آخرت کیا ہے، اسی پہ مشتمل پورا قرآن مجید میں آپ کو بار بار اکثر جگہوں پہ ان کی آیات ملتی ہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ مرموڈے کے پکتال چادر گھاٹ ہائی اسکول کے پرنسپل بعد میں یونیورسٹی جوائن کیے، اور وہاں پہ انہوں نے اسلامک کلچر جو میگزین نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر کی حیثیت سے اور مفسر قرآن کی حیثیت سے، وہ تھے تو انگریز، انگلینڈ سے آ کے یہاں تھے۔ نظام کے زمانے میں جس طرح بہت سارے اہل علم کی یہاں پر کو بلایا جاتا تھا، سر پہ بٹھایا جاتا تھا، تو انہی میں سے ایک جو ہے مرموڈے پکتال تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ I am a Muslim by choice, you are a Muslim by chance۔ آپ جو ہے پیدائشی طور پہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، نام عبد الکریم، عبداللہ، ضیاء الدین، ایسا نام رکھ لیے، لیکن وہ لوگ پکتھال، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں ہر پیر کے اخبار میں جو مشرف با اسلام ہوئے جو لوگ، جی وہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ سمجھ کر اسلام کے بارے میں ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ ایمان بالغیب جو ہے اس میں، اور یہ سپرسٹیشیس جو عام طور پہ ہمارے برادران وطن میں پائے جاتے ہیں، الیکشن پوسٹ پون کرو نہیں تو وہ تاریخ منحوس ہو سکتی ہے، لہٰذا پہلے انعقاد اس کا عمل میں لانا چاہیے، یہ نظام شمسی کے اعتبار سے وہ دیکھتے ہیں، جی مختلف باتیں۔ لیکن اسلام میں جو ہے ایمان بالغیب، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 571 عیسوی 21 یا 23 اپریل کو مکے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ بی بی آمنہ کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے، وہ عبداللہ جو عبد المطلب کو 10 یا 13 لڑکے پیدا ہوئے، تو انہوں نے نظر مانگی، منت ماننا جس کو کہتے ہیں، منت مانی کہ یہ 10 کے 10، بعض روایت میں آیا 13 بچے تھے، 6 بیٹیاں تھیں، تو عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اگر میرے پورے بچے
تندرست و توانا رہ کے بڑے ہو جائیں گے، ایک کو میں ذبح کروں گا اللہ کے راستے میں، ایک کو میں ذبح کر دوں گا اللہ کے راستے میں۔ تو چنانچہ جب بچے سب بڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ کی عمر بھی 20-21 سال کی ہو گئی، تو آپ نے ارادہ کیا کہ عبداللہ کو جو ہے لے جا کے میں ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا انہوں نے ذبح کرنے کے لیے اپنی نیت کے مطابق۔ تو ابو طالب کے بھائی ہوتے تھے، ایک ماں کے تھے دونوں بھی، تو ابو طالب نے روکا، نہیں میں اپنے بھائی کو آپ ذبح کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا۔ پھر دوسرا کیا کیا جائے؟ تو عبد المطلب جو ہے مشورہ کیے بھئی کیا کرنا چاہیے، آخر میں منت مانگا ہوں، ایک بچے کو تو ذبح کرنا ہے۔ تو ابو طالب روکے کہ عبداللہ کو نہیں دے سکتے، اور ان کا ننیال مدینہ منورہ کا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ اب آپ کو ہم نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ میں کروں کیا، آخر میں منت مانگا ہوں اور مجھے پوری کرنی ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ عرافہ کے پاس جائیں۔ عرافہ اس وقت ایسی عورت کو بولتے ہیں جو مستقبل کا ہاتھ بتاتی ہے، وہ جیسا یہاں پر طوطا وہ نکالتا، یعنی مختلف اس میں سیڈیز کی طرف رکھے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک طوطا نکال لیتا، ان پڑھ کے سناتا کہ تیری قسمت یہ ہے۔ تو عرافہ نے اس وقت ان کو مشورہ دیا عبد المطلب کو، آپ 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ دونوں کو رکھ کے خورا ڈالیں، جیسا حج کو جانے کا حاجیوں کے لیے جگہ اتنی پوری نہیں تو کیا کرتے، خورا ڈالتے۔ تو خورا ڈال کے تو لوگ یہ سمجھے کہ اب خورا میں عبداللہ کے بجائے وہ 10 اونٹ آ جائیں گے اور ان کو ذبح کر دینا۔ اور خورا ڈالنے کے بعد بھی کیا ہوا معلوم ہے، پھر عبداللہ کا نام آیا۔ پھر عرافہ نے کہا اور 10 اونٹ بڑھا دیجیے، 5 کی جگہ 10 کر دیجیے، 5 کی جگہ 10، 10 کی جگہ 15، 15 کی جگہ 20، ہوتے ہوتے 100 ہو گئے۔ 10 مرتبہ بھی بار بار خورا کسی نے کرا، حضرت عبداللہ کے پاس۔ تو 100 اونٹ کی قربانی دی عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے دیت کے طور پہ، خون بہا کے طور پر۔ تو حضرت عبداللہ کو بچا لے کر حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو قربانی دی۔ اس وقت تک خون بہا کی قیمت 10 اونٹ تھی، لیکن اس واقعے کے بعد 100 اونٹ ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد 100 اونٹ دیے تو ایک آدمی کو پھانسی سے اتار دیا جائے گا۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عام طور پہ ذبی ایک ہی ہیں، کون ہے؟ حضرت اسماعیل ذبی اللہ۔ حضرت اسماعیل ذبی اللہ ایک ہی ذبی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، جی حضرت نوح نجی اللہ، حضرت آدم صفی اللہ۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ہی ذبی تھے، کیونکہ ان کے باپ نے بھی ان کو چھری پھیری تھی، اللہ نے اس کی جگہ دمبے کو اتار دیا تھا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی باری آئی تو وہ بھی ذبی، لوگ کہتے تھے سب ایک ذبی ہے، میں 2 ذبی کی اولاد میں سے ہوں، کیونکہ میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں اور میں حضرت عبداللہ کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے میں ذبی اللہ ڈبل دو فارم ہے اس خاندان میں۔ اسی لیے ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ذی الحجہ اور محرم دونوں بھی ایثار و قربانی کی یادگار ہے۔ وہاں حضرت اسماعیل ذبی اللہ، یہاں حضور کے والد عبداللہ۔ تو خیر، دوسرا ایک بڑا معجزہ
اسلام کے تعلق سے جو ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن یا 55 دن پہلے ہوا. 50 دن یا 55 دن کیسے؟ سورہ ابا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھتے نا، تو اس کو اللہ نے حضرت عبد المطلب کے خواب میں زمزم کا کنواں سوکھ گیا ہے اور بند ہو گیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہاں ہے، تو خواب پڑا حضرت عبد المطلب کو کہ فلاں جگہ پہ چھپ گیا ہے چاہے زمزم کا کنواں، آپ اس کو جائیے اور اس کو جو ہے کھودیے. تو چنانچہ عبد المطلب جیسا خواب میں بتایا گیا تھا اس کو کھودا، اور وہاں سے آپ جانتے ہیں کہ صفا مروہ بہت سارے حاجی ہیں، عمرہ کیے ہوئے لوگ ہیں، تو میلین اغزرین صفا سے اترتے ہی 1 فرلانگ کم سے کم تیزی سے دوڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو وہاں بلبلاتے ہوئے چھوڑ کر پانی کی تلاش میں ادھر چکر مار رہی تھی. تو اللہ کو یہ سنت ہاجرہ علیہ السلام کی ایسی پسند آئی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں. تو وہ کنواں کھودا، اندر سے برچھے، تلواریں، زرہیں اور وہ سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن، یہ سب اندر سے نکلنے لگا. نکل کے وہی سونے سے کعبے کا دروازہ جو بنایا گیا ہے، اور جب پانی نکلا اس میں سے زمزم تو لوگ عبد المطلب کے دشمن ہو گئے کہ اب یہ پانی ایسا ہے، آج پیٹرول کی بھی قیمت سے آپ اس کا موازنہ نہیں کر سکتے، اتنی اہمیت پانی کی اس ریگستان میں تھی، اس ریگستان میں پانی کی. تو لوگ کہنے لگے اے عبد المطلب، حاجیوں کو پانی پلانے کا کام سکھایا تمہارا اکیلے کا نہیں ہوگا، ہمارا بھی ہوگا اس میں. تو لوگ بولے اچھا چلو فیصلہ کرتے ہیں. وہی حرافہ کے پاس جانے لگے، مگر راستے میں کچھ ایسی نشانیاں ملی کہ لوگ بولے نہیں یہ حق عبد المطلب کا ہی ہے. واپس آ گئے مکہ، اور 55 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن یا 55 دن پہلے یہ واقعہ ہو. تو یہ 2 بڑے معجزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، بعثت سے پہلے یہ انجام ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایمان بالغیب کے لیے جو ہم کو تلقین کرتے ہیں، اور بار بار قرآن ہم کو جو ہے دعوت دیتا ہے، اس میں یہی ہے کہ اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہو. چاہے بہت بڑے گناہ ہوں گے تو لیکن اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتے رہتا ہے. لہذا صرف شب قدر، شب معراج، شب برات میں ہی نہیں، اللہ صبح کے وقت فجر سے پہلے جو بندے اٹھتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. لیکن بندے غافل ہیں، بار بار کتنے بھی گناہ ہوں اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ماں، جنگ ہوئی، مسلمانوں کے حصے میں جو غلام باندیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے، گرفتار ہو کے آئے، تو ایک ماں کا نظارہ دیکھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ عورت ہے بار بار ادھر دوڑتی ہے ادھر دوڑتی ہے. کیوں؟ اپنے اس کا بچہ چھوٹ گیا تھا اس کے پاس. تو بچے کے لیے ماں بے چین ہے کہ اس کو دودھ کس طرح سے پلائے، بچے کو تو چھوڑ کر آ گئی ہے، اور بہت ہی بے چین ہے، بے قرار ہے
کہ کس طرح سے میں اپنے دودھ پینے والے بچے کو جو ہے دودھ پلا سکتی ہوں. تو وہ منظر دیکھ رہے تھے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم دیکھتے ہو اس ماں کو جو اپنے بچے کے لیے اتنی بے قرار ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ ہر گناہگار بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ہی بے قرار رہتا ہے کہ بندہ میرا گناہوں سے چھوڑ کر میری طرف آ جائے، تو کیا تم سمجھتے ہو ایک ماں اپنے بچے کو جو ہے آگ میں پھینک دے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ آگ میں پھینکنے کی تو بات دور رہی، وہ اس کی جدائی تک برداشت نہیں کر سکتی. تو اللہ بھی بندوں سے اس طرح سے بے چین رہتا ہے، میرا بندہ آج گیا میرے، کیسے بھی بڑے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے. اور اس تڑپنے والی ماں کے کیفیت سے آپ تشبیہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ اپنے بندوں کے لیے بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے. اس کو کتنی محبت ہے اپنے بندوں سے. اللہ ہم سب سے بے پناہ محبت کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ اور ہم آگ میں جلیں، وہ ہرگز نہیں چاہتا. اسی طرح ایک شخص جو ہے 99 قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کو توفیق ہوئی، عالموں کے پاس گیا، جا کے بولا میں 99 قتل کر چکا ہوں، کوئی ایسی دعا بتائیے، کوئی ایسے آدمی کو بتائیے جس کے پاس جا کر میں اپنے گناہوں کی جو ہے قتل کی سزا اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو صاحب نے بتایا وہ فلاں شہر میں جاؤ، تم جو ہے وہاں پر، یہ بھی بخاری کا ہے، سیاستہ کا. وہ پہنچے وہ عالم کے پاس، تو عالم نے کہا نہیں 99 کر دیا، تم اب تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، تم بہت گناہ کر لی. تو فوری اٹھا وہ جلاد، تلوار سے اس کا سر جدا کر دیا. 99 کے بدلے 100 ہو گئے، 99 جا کر 100 قتل ہو گئے. پھر چند دنوں کے بعد اس کو توفیق ہوئی، بولا کوئی عالم ہے جس کے پاس جا کر میں اپنی مغفرت کے لیے دعا کروں؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں دور جاؤ تم، وہاں پر ایسا ہے. وہاں پر پہنچا، وہ صاحب حکمت والے تھے، اللہ کی حکمت کو جانتے تھے. انہوں نے کہا ہاں خدا تمہیں معاف کرے گا، 100 تم قتل کر چکے ہو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، لیکن تم توبہ ہونے کے بعد کرنے کے بعد اس شہر میں نہیں ٹھہرنا، کیونکہ تم کو تمہارا پرانے گناہ یاد آتے جائیں گے. تو چنانچہ وہ آدمی تلاش کرتے ہوئے پہنچنے بھی نہیں پایا تھا کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. اب دوزخ کے فرشتے بولتے ہم اس کو لے جائیں گے، جنت کے فرشتے بولتے ہم اس کو لے کے جائیں گے. دونوں گروہوں میں بحث ہو رہی ہے. نہیں، ان گناہ توبہ کر لیا تھا اور نیک بن گیا تھا، اب جو ہے اس کی منزل قریب تھی، لہٰذا وہ جنت کا مستحق ہے. دوسرے نے کہا نہیں وہ 100 لوگوں کو قتل کرا اس کا. ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، آ کے دونوں گروہوں کی بات سن کے انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر اس کا انتقال ہوا ہے، یہاں سے آنے والی منزل کتنی دور ہے، اور وہ مقام جہاں سے وہ چلا تھا اس کا فاصلہ کتنا ہے. لوگوں نے بتایا کہ وہ فاصلہ اب جو منزل کی طرف جا رہا تھا وہ قریب ہے، نسبتاً قریب ہے. تو جنت کے فرشتے اس کو لے گئے کہ تمہارا حق ہے. اللہ اکبر. ایمان بالغیب، اللہ پر یقین، ایسا کریم ہے ہمارا اللہ تعالیٰ. مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بول کے گناہ پہ گناہ کرتے جانا، پھر توبہ کرنا، پھر گناہ کرنا. یہاں پر بھی ہمارے شہر کے بزرگ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نورانی چہرہ سب لوگ جو دیکھے ہیں، مکہ مسجد میں ہر جمعہ کو بیٹھتے تھے، مسجد حسینی علم میں تراویح پڑھتے تھے. تو
انہوں نے توبہ کی تشریح کی. انہیں کہا اگر تمہارے پاس ایک آئنٹمنٹ ہے، ایک کہ اگر پیر کو ہاتھ کو کہیں زخم ہو جائے یا مار لگ جائے تو آپ کیا کرتے؟ تلاش کر کے وہ آئنٹمنٹ لے کر آتے، لا کے اس جگہ کو لگاتے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سامنے بوتل رکھی ہوئے آئنٹمنٹ اس کو دیکھ کے اپن زخم نہیں کر لیتے. زخم ہوا تو آئنٹمنٹ یاد آتا، گناہ غلطی سے سرزد ہوا تو توبہ ہے، اللہ اس کو معاف کرے گا. لیکن اللہ توبہ بخشنے والا ہے، بلکہ اپن جاری رہے، معلوم نہیں موت کب آنے والی ہے کس کو، ہیں؟ تو توبہ کا تصور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اللہ رب العزت ایسے کریم ہیں کہ بڑے سے بڑے گناہ کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں. وہ 99 قتل 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. اور اس شیرخوار بچے کی تلاش میں جو ماں بے چین ہو رہی تھی، وہ واقعہ آپ نے سنا. تو برادران عزیز، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. رحمتی وسیعت علی کل نفس علی کل شیء، ہر چیز کو اللہ کی رحمت کی گھیرے ہوئے ہے. اسی لیے امجد حیدرآبادی کہتے تھے جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے، جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے، جو ہے اپنا نظر نہیں آتا. ہے سو چیز کو ہے بولنا توحید ہے. توحید ہے کو ہے کہنا توحید ہے کو نہیں کہنا کفر ہے. کفر کو حق کہنا شرک ہے. یعنی ہے کو ہے بولنا، اللہ ہے اس لیے ہم ہے کہتے ہیں. بہت ہی سادہ الفاظ میں بتایا، ہے کو ہے کہنا یعنی اللہ ہے اس لیے اس کو ہے کہہ رہے ہیں. خدا نخواستہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ توحید کے بجائے، اقرار کرنے کے بجائے اللہ کا کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. ہے کو ہے کہنا توحید ہے کو نہیں کہنا کفر ہے، نہیں کو ہے کہنا شرک ہے. یعنی بت خدا کا یہ جو ہمارے پاس مختلف جگہوں پہ مورتیاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں، تو ان کو نعوذ باللہ خدا ہے کہنا کفر ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ بڑا فضل ہے، اللہ ہم کو جو ہے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اگر مسلمان گھرانے میں پیدا نہ کرتا تو نہیں معلوم کہ کیا حال ہوتا. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں اور خود حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اپنے حقیقی بھائی کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈال کر باپ سے آ کے کہنے لگے یہ بھیڑیا کھا گیا یا خون میں لطف خمیز ہے. یہ باپ کو بتا دیا. باپ کو اندیشہ تھا کہ یہ لڑکے ایسا ہی کریں گے. لیکن کئی برسوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہی باپ سے کہتے ہیں ہم سے بڑی غلطی ہوئی تھی، ہم نے آپ سے جھوٹ کہا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں. تو قرآن میں آپ سورہ یوسف میں پڑھیے کہ اللہ کے رسول تھے وہ یعقوب علیہ السلام بھی، اس لیے کہا میں ضرور تمہارے لیے دعا کروں گا. کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی بتائی ہوئی سنت پر چلتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. اللہ چونکہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرتا ہے، لہذا یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کیا. اپنے بچوں کو کے لیے دعا کی، اے اللہ ان سے غلطی ہو گئی تھی تو انہیں معاف کر. اور بیٹوں سے کہا میں ضرور تمہاری مغفرت کے لیے دعا کروں گا. کتنے برسوں کے بعد
تو اللہ ایسا رحیم ہے، کئی برسوں کے بعد بھی اگر اپنے کو اپنا گناہ یاد آ جائے ہم اس کی طرف طالب مغفرت ہوں، اس کے رجوع الی اللہ ہوں۔ محمد علی جوہر نے بہت اچھا شعر کہا، جو وہ ذہن سے نکل رہا ہے، حضرت محمد علی جوہر نے ایک بہت بہترین شعر کہا ہے، آپ کے اس میں اب یاد آ جائے گا تو میں آپ سے عرض کروں گا۔ تو اسی طرح ابو جہل، ابو لہب اور یہ سب لوگوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نہیں، معافی چاہے نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اصرار کیا چچا سے، اے چچا جان آپ کا حالت نظام میں آ چکے ہیں، آپ اگر مغفرت چاہیں تو میں آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو ہم اکثر ہمارے پاس ہمارے معاشرے کے اندر روایت پائی جاتی ہیں کہ کسی سے ملتے ہیں، خیر خیریت، میرے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، میری دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو ہم اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرتے رہنا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک واقعہ بھی آپ کئی وقت سن چکے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ کے لیے نکل رہے تھے، گرمی کا زمانہ، مدینہ پاک سے تبوک جانا اس طرف بہت سردی میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے، گرمی میں بہت گرم رہتا ہے تبوک، تو جنگ کا زمانہ، آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی تیاریاں کریں، تو اس میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے مال والے تھے، اونٹاں تھے، گھوڑے تھے، تلواریں تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا میں جوائن کر لوں گا، میرے پاس اچھی سواریاں ہیں، میں جوائن کر لوں گا۔ تو غفلت ہو گئی، اس غفلت میں حتیٰ کہ تبوک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر جو ہے تیار ہوا، اور کوئی 10,000 لوگ آپ کے ساتھ جو ہے تبوک کے لیے نکلے۔ یہ آج کل پرسوں کرتے سستی سے ان کا جانا نہیں ہوا، رک گئے، یہ ضعیف ہوئے، آنکھوں کی بینائی متاثر ہوئی، تو اپنے بیٹے سے یہ واقعہ سنا رہے ہیں، دیکھو میں سستی میں رہ گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن واپس تبوک سے آ گئے، اب سب لوگوں کو جو مدینے میں رہ گئے تھے سب سے پوچھتے، منافقین سے پوچھتے تم کیوں نہیں آئے، وہ جھوٹا عذر کر دیتے، جھوٹ بول دیتے، تو حضور کہتا ہے اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ لیکن جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اچھا حضرت آپ بھی ہیں، ایسا بولتے ہیں، اچھا حضرت آپ بھی ہیں، تو آپ ذرا ادھر بازو بیٹھ جائیے۔ اسی طرح مرارہ بن ربیع ایک صحابی ہیں، وہ بھی انہوں نے جھوٹا عذر بیان نہیں کیا، جو تناسانی سے، کسل مندی سے، سستی سے، جانے سے رہ گئے تھے، وہی جو کا تم واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابی بن کعب بھی، ہلال بن ربیعہ بھی، امیہ، حضرت ربی بن امیہ، تو یہ تینوں صحابہ کو آپ نے کہا آپ کا فیصلہ الگ ہے، ٹھہریے۔ پورے لوگ ختم ہو جانے کے بعد آپ لوگوں سے کہا گیا سوشل بائیکاٹ، نو بڈی شوڈ ٹاک ٹو دیم، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ پریشان ہو گئے، اب ایسی سوسائٹی میں جو 5 وقت ملتے ہیں، اب کوئی سلام نہیں کر رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، تو اپنے چچرے بھائی کے پاس گئے، ان کو کہا کیا تم نہیں جانتے قتادہ کہ میں کتنے دل سے اللہ کے رسول کو چاہتا ہوں؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ان کے چچرے بھائی نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو یہ پابندی لگا دیے ہیں تم پر وہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کا حکم آیا
کہ تم اپنی بیوی کو بھی ان کے میکے بھیج دو 40 دن ہونے کے بعد. پوچھا کیا صرف میکے بھیج دوں یا ان کو طلاق دے دوں؟ تو نہ طلاق ابھی دینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف جو ہے بیوی کو اپنے میکے بھیج دو. اس عرصے میں عیسائی بادشاہ کو معلوم ہوا کہ صحابہ 3 صحابہ جو مخلص ہیں ان کے ساتھ اللہ کے رسول امتحان لے رہے ہیں ان کا. اس نے لکھ کر بھیجا, اے ابی بن کعب, تمہارے بارے میں ہم کو یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کہ تمہارے صاحب تم پر ظلم کر رہے ہیں, تمہارا سوشل بائیکاٹ کیے ہیں. غسان سے لیٹر آیا. ابی بن کعب پر کہا یہ اور بڑا امتحان, یہ بہت بڑا امتحان ہو گیا. تو چنانچہ بہت رونے لگے, گڑ گڑانے لگے, اللہ سے معافی مانگنے لگے. وہاں پر ایک ابھی بھی آپ مسجد نبوی میں گئے ریاض الجنہ میں, تو وہاں ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوان توبہ. استوان توبہ, استوان وفود, 9 پلرز ہیں. جہاں کوئی مہمان آتے تو کہاں ٹھہرتے, حضور اعتکاف بیٹھتے تو چارپائی پہ سر لیٹ کے کیسے سو جاتے, اور بال بی بی عائشہ کے حجرے میں ہیں, وہ اندر سے کنگھی کر رہی ہیں. وہ تاریخ جا کے دیکھے تو بڑا مزہ تھا, خوب اچھا. جن کو معلومات ہیں, عبداللہ شاہ صاحب کے ایک مرید تھے غفار صاحب, انتقال ہو گیا, وہ ہمارے گائیڈ تھے سب سے پہلے 75 میں ہم جب گئے تھے. تو سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے, ہم آپ سب قربان ہوتے ہیں سرکار پہ. تو وہاں جب اللہ کی طرف سے سورہ توبہ میں ان کی معافی کا اعلان, یہ وہ صحابہ ہیں جن کی معافی کا اعلان سورہ توبہ میں کیا گیا, قرآن مجید میں جن کی توبہ. ایمان بالغیب لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, جتنے منافق تھے دکھانے کے لیے ہم کو ایسا ہو گیا فلاں ہو گیا, اور رسول اللہ ان کو چھوڑ دیے. لیکن جو واقعی مخلص ہے ان کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے. تو اس امتحان ہوا کہ قرآن مجید میں ان کی توبہ قبول کر لی گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو انشاءاللہ پھر اس موضوع کے بہت ڈیٹیل میں ہے, پھر کسی وقت انشاءاللہ یہ عنوان ہم دے کے اس پہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز سے دیغ دے, عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.